صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 10 شوال المکرم کے حوالے سے ایک عظیم ہستی ان کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں الشاہ امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی علیہ الرحمہ۔ آپ عالم دین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم ظاہر و باطن بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ تو یوں بہت سی خوبیاں، حتیٰ کہ آپ سائنٹسٹ بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ریاضی دان بھی ہیں، علم ہیئت، الجبرا، جغرافیہ، یہ جتنے عصری علوم ہیں، ماڈرن علوم ہیں، ان پر بھی آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں گزری اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کے مطابق گزری کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت یہ تمہاری زندگی کا مرکز و محور ہے، تو فرمایا پھر میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ پھر فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود بخود تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو الشاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ، آپ اس آیہ کریمہ کا مظہر تھے، یعنی پوری زندگی آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کے عشق میں، محبت میں، اتباع میں، پیروی میں گزار دی۔ آپ کے ولادت باسعادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1272 ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم، اور اگر اس کو عیسوی حوالے سے دیکھا جائے تو 14 جون 1856 ہفتے کا دن ظہر کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور بریلی شریف جو یو پی اتر پردیش انڈیا کا صوبہ ہے اتر پردیش، اس کا پھر آگے شہر ہے بریلی، اس کے محلے جسولی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کا سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام مختار رکھا گیا، اسی طرح احمد بھی آپ کا نام رکھا گیا، رضا بھی رکھا گیا، احمد رضا۔ آپ اپنے لیے عبد مصطفیٰ منتخب آپ نے فرمایا، یعنی میں غلام مصطفیٰ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ کا جو ولادت کا سال ہے 1272، اس کے بارے میں آپ خود 1272 ہجری، اس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت مبارکہ جو 22 ہے اس میں اس کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی اعداد موجود ہیں۔ اور وہ کیسے 1272 اعداد بنتے ہیں اس آیہ کریمہ کے اس حصے کے، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ 22ویں آیت مبارکہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ آیت کریمہ، اس کے جب ہم الفاظ کو ابجد کے حوالے سے، علم الاعداد کے حوالے سے ان کے اعداد کاؤنٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں تو یہ 1272 بنتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا اب ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو نقش کر دیا، منقش کر دیا، ثبت کر دیا، مضبوط فرما دیا۔ اور پھر فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف کی روح سے، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اپنے فیض خاص سے ان کو تقویت بخشی۔ اور اگر اسی آیت کریمہ کو مکمل پڑھیں تو پھر بھی سید اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ اس آیہ کریمہ کا مصداق بنتے ہیں، یوں مصداق بنتے ہیں۔ آیہ کریمہ یہ ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری آیت کریمہ جو شروع ہو رہی ہے یہاں سے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اور پھر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہاں تک آگے فرما دیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس آیہ کریمہ کا مختصر ترجمہ اور تفصیل میں یہ عرض کر دوں
کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسی قوم نہیں دیکھیں گے، آپ ایسے لوگ نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر وہ ان سے دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا چاہے وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، ان کے باپ دادا ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، ان کی اولاد ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ ہو۔ فرمایا یہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ دشمن اگرچہ ان کے سگے باپ ہوں، ان کے سگے بیٹے ہوں، سگے بھائی ہوں، اپنے خاندان والے ہوں۔ تو یہ ایمان اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی یہ تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ مجادلہ میں 28ویں پارے میں آیت مبارکہ 22 میں یوں ارشاد فرما دی، یعنی مومن وہ ہے کہ اگر اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کے بھائی، اس کی اولاد، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کی فیملی، اس کی قوم وہ اسلام سے پھر جائے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے یا ان کی شان میں تنقیص کرے، تو پھر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان رشتے اور نعتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جو ایسا مومن ہو تو پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی وہ ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو ثبت فرما دیا ہے، منقش فرما دیا ہے، نقش فرما دیا ہے، یعنی ان کے دلوں سے ایمان مٹ نہیں سکتا۔ اور پھر فرما دیا کہ روح القدس سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خاص اپنی فرشتوں کے ذریعے سے، اپنی طاقتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر آگے یہاں تک فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرما دیا یہی تو اللہ کا گروہ ہے، یہی حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ یہی ہے، اللہ کی پارٹی یہی ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ اللہ کا گروہ ہی، اللہ کا حزب ہی فلاح پانے والا ہے۔ تو یوں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ اس آیت کریمہ کے بھی مصداق بنتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی مصلحت کو مد نظر نہیں رکھا، دنیا کے کسی بھی حصے میں، برصغیر پاک و ہند میں یا کہیں اور کسی نے بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر عظیم ہستیوں کے بارے میں اگر کسی نے تنقیص کی کوشش کی تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے قلم کے ذریعے اس کا رد کیا، پہلے پیار محبت سے سمجھایا، خطوط لکھے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں، یہ عبارات اپنی کتابوں میں یہ غلط لکھی ہیں، اللہ کے بارے میں امکان کذب آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی ہے، تو آپ اس سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یہ ایمان کے منافی ہے۔ لیکن جب کوئی جواب نہ ملا اور جب جواب نہ ملا اور پھر جو ایک ان کی طرف سے ضروری تھا کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، اور پھر وہ مکمل ان تک پیغام بھی پہنچا، اس پر انہوں نے کوئی جواب بھی نہ دیا اور رجوع بھی نہ کیا، توبہ بھی نہ کی، تو پھر آپ نے ایسی کتابیں لکھیں ان گستاخانہ عبارات کے رد میں، حتیٰ کہ امکان کذب باری تعالیٰ کے رد میں، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کتاب لکھی۔ تو یوں آپ نے پوری زندگی اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی راہ میں گزاری، انہی کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے گزاری، اور ان لوگوں کا، ان کتابوں کا، ان عبارات کا رد لکھتے ہوئے پوری زندگی گزار دی کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کے بارے میں تنقیصی کلمات لکھے گئے تھے۔ اسی طرح آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ بچپن میں ہی، حتیٰ کہ آپ ابھی 5-6 سال ہی کے تھے، تو آپ میں قرآن مجید فرقان حمید بھی ناظرہ آپ نے حفظ کر لیا، قوت حافظہ بہت زیادہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں 6 سال ہی کی عمر میں آپ نے ایسی پرمغز تقریر کی کہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، مشائخ اعظام جو ہیں انہوں نے آپ کو داد دی اور بہت
حیرانگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح بغداد شریف کی سمت کے بارے میں آپ نے 6 سال کی عمر میں معلوم کیا، اور پھر کبھی بھی پوری زندگی پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کے دربار مبارکہ کی جانب کبھی بھی پاؤں پھیلا کر آپ نہیں لیٹے، ادھر پاؤں نہیں کیے، اور نماز کی آپ کو اتنی زیادہ لگاؤ تھا کہ 5-6 سال کی عمر سے ہی آپ نے 5 وقت کی نماز کی آپ کو عادت پڑ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہت خوبصورت انداز سے بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابھی 7 سال کے تھے تو آپ رمضان المبارک کے روزے بھی آپ نے رکھنا شروع کر دیے۔ اسی طرح آپ کے بچپن کے واقعات میں سے کہ آپ نے جب قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھنا شروع کیا تو آپ کے جو استاد گرامی ہیں وہ آپ کو ایک لفظ پڑھاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا، تو اس میں وہ زبر پڑھاتے ہیں، آپ زیر پڑھتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ زبر پڑھیں، آپ کے منہ سے زیر ہی نکل رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ ان کے پاس لے جایا گیا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ بھی لایا گیا۔ تو جب سامنے لایا گیا تو جو کاتب نے غلطی سے اس میں زبر لکھا ہوا تھا، حقیقت میں وہ زیر ہی تھا۔ تو آپ کے استاد گرامی نے بھی پوچھا کہ آپ زیر کیسے پڑھتے تھے؟ زبر میں پڑھاتا تھا، حقیقت میں زیر ہی تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے زبان سے میں کوشش بھی کرتا تھا زبر ادا کروں، لیکن زبر ادا ہی نہیں ہوتی تھی، زیر ہی ادا ہوتی تھی۔ تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بچپن میں ہی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ حافظہ عطا فرمایا، پھر آپ نے تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ، جدید اور قدیم علوم تمام سیکھے، حتیٰ کہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام علوم سے آپ تمام علوم سیکھ لیے، اور اسی عمر میں آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا، اور جب آپ نے فتویٰ لکھا تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ انہوں نے جب اس کو پڑھا تو بالکل درست پایا، حتیٰ کہ پھر فتویٰ نویسی کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ ہی کے سپرد کر دی گئی، اور پھر آخری عمر تک وقت وصال تک آپ فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ اور فتویٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فتاویٰ رضویہ کم از کم 30 جلدوں میں، اور جس میں ہزاروں لاکھوں مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایسے بھی مسائل جو پیش آمدہ بعد میں آنے والے مسائل جو ہیں ان کا پہلے ہی ذکر فرما دیا۔ تو یوں وہ 30 جلدیں جو ہیں جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، وہ فقہ کے حوالے سے، اسلامی شرعی اصولوں کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے آج بھی بہت بڑا ان کا کام ہے۔ اس پر آج بھی اگر علماء اور فقہاء مزید ریسرچ کریں، اس کو کھنگالیں، اس کو پڑھیں تو اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، بہت علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم توقیت یہ بھی ایک علم ہے، اس میں اوقات جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، تقویم، کیلنڈر، دن، اوقات۔ تو چونکہ پہلے ازمینہ وسطیٰ اور جو پہلے زمانے تھے اس میں یہ گھڑیاں اور یہ رواج نہیں تھا، اس طرح کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو لوگ دن کے وقت سورج کو، رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر وقت جو ہے اس کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو آپ کے دور میں گھڑیاں چونکہ آ چکی تھیں لیکن آپ گھڑی استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ وقت پوچھا جاتا یا آپ خود بتاتے، سورج کو دیکھ کر بالکل صحیح اندازہ لگا لیتے، رات کو ستاروں کو دیکھ کر جو آپ وقت بتاتے، لوگ گھڑیاں ساتھ دیکھتے تو بالکل وہی وقت ہوتا، 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ علم توقیت پر آپ کو اتنا عبور حاصل تھا، اور میتھمیٹکس پر آپ کو ایسا عبور حاصل تھا، یعنی آپ صرف قرآن، حدیث، فقہ اس کے عالم نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، سائنسدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے۔ ریاضی دان ایسے تھے کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو PhD ہیں، جرمنی سے پڑھ کے آئے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں میتھ کے پروفیسر ہیں، تو ان کو میتھ کا ایک مسئلہ، ریاضی کا ایک مسئلہ پیش آیا، اب یہ جرمنی جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ اپنے اساتذہ سے وہ مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اسلامیات کے، دینیات کے پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف، جو کہ شاہ احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ ہی کے مرید بھی تھے۔ تو ان سے انہوں نے پروفیسر ضیاء الدین انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ ان کے پاس جائیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ ریاضی کا مسئلہ پیش کیا، تو آپ نے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے وہ مشکل اور پیچیدہ مسئلہ جو ہے وہ حل فرما دیا۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو ہیں بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے میرا یہ مسئلہ جو ہے یوں
چند منٹوں میں حل کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ سر ضیاء الدین جو میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، پھر بعد میں انہوں نے باشرح طور پر مکمل داڑھی بھی رکھ لی، نماز پنجگانہ کے وہ پابند بھی ہو گئے۔ یعنی یہ شاہ احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کی ایک کرامت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا علمی مقام کہ ریاضی میں اتنا بڑا درجہ کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں، ریاضی کے پروفیسر جو ہیں، وہ اپنے پیچیدہ اور مشکل جو مسائل ہیں وہ حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح قوت حافظہ آپ کا اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کا جو فتاویٰ کی مجلس تھی اس میں دیگر بھی آپ کے شاگرد اور آپ کے دیگر فتاویٰ میں شامل لوگ، معاون لوگ وہ بھی موجود ہوا کرتے۔ تو ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی یہ فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی حاضر جوابی جو ہے اس سے لوگ حیران ہو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسا مسئلہ سامنے آیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایسا مسئلہ تو کبھی پیش ہی نہیں آیا، یہ تو کوئی مستقبل میں شاید پیش آئے گا، تو اس کے بارے میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں۔ جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت پرانا سوال ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں اس کو درج کیا ہے، ابن عابدین شامی نے رد المختار کی فلاں جلد میں فلاں صفحے پر اس کو لکھا ہے، فتاویٰ ہندیہ میں، فتاویٰ خیریہ میں یہ عبارت یوں موجود ہے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے ان کتابوں کو کھولا، ان صفحوں کو دیکھا، ان سطروں کو دیکھا تو بالکل وہی عبارات تھیں جو امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے بیان کی تھیں۔ یعنی اتنا خداداد اور اتنا اعلیٰ حافظہ تھا آپ کا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید آپ نے کیسے حفظ کیا؟ آپ کے نام کے ساتھ لوگ حافظ لکھ دیا کرتے تھے، آپ نے بظاہر قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا، آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں حافظ لکھ دیتے ہیں، میں اس لقب کے اہل نہیں ہوں، تو لوگوں کی بات غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں تھوڑا سا ٹائم، تقریباً آدھا گھنٹہ روزانہ رات کو قرآن پاک ایک سپارہ پڑھتے اور پھر وہی سپارہ تراویح میں بھی سنا دیا کرتے۔ یوں آپ کے حفظ کرنے کا اگر وقت نوٹ کیا جائے 30ویں روزے تک آپ نے 30 سپارے حفظ کر لیے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو یوں ایسا حافظہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ کوئی ایسی عام اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے حافظہ عطا فرما دے، ایسے بھی لوگ دیکھے، میں نے خود دیکھے، میرے کلاس فیلو جو حفظ میں 2-4 دفعہ پڑھتے تھے تو 1-2 رکوع جو ہیں وہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 4 رکوع بھی ایسے بھی ذہین بچے ہوتے ہیں جو 4 دنوں میں ایک پارہ ختم کر لیتے ہیں، 4 رکوع بھی روزانہ سنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ بھی۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا ہوتی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو جس زاویے سے دیکھتے ہیں، دنیاوی علوم، دینی علوم، سائنسی علوم، ریاضی کے علوم، فلکیات، اسٹرالوجی کے علوم، جیولوجی، تمام علوم میں ہم دیکھتے ہیں 50 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور 50 سے ہی زیادہ علوم پر آپ نے مختلف کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، ان میں سے کئی جو ہیں وہ طبع شدہ ہیں، چھپ چکی ہیں، کئی ایسی بھی ہیں جو ابھی غیر مطبوعہ ہیں، چھپی نہیں ہیں۔ تو یوں امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کی زندگی، آپ نے جن علوم پر قلم اٹھایا ان پر آج بھی بہت زیادہ کام کرنے کی اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ پر یوں بھی کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز بھی آپ پر، آپ کی خدمات پر کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کے کلام جو نعتیہ کلام ہے اس پر پی ایچ ڈیز تک بھی اس کے مقالے اور تھیسز لکھے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ 10 شوال المکرم آپ کا یوم ولادت باسعادت۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ علوم و فنون کی بات کی جائے تو 50 سے زیادہ علوم پر آپ کو مکمل مہارت حاصل ہے۔ ان علوم میں کون کون سے علوم شامل ہیں؟ ان میں قرآن کی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، حیت، نجوم، علم ہندسہ، الجبرا، فلکیات، اسٹرالوجی جسے کہتے ہیں، اسی طرح میتھمیٹکس، دیگر سائنس کے علوم، یہ بڑے بڑے علوم جو ہیں، علم الکلام، علم الفرائض، تو یہ سارے علوم شامل ہیں۔ اور اس میں جدید بھی علوم شامل ہیں، جیسے میں نے عرض کیا اسٹرالوجی، علم توقیت ہے، اوقات کا، وقت کا اندازہ لگانا، تقویم جس سے کیلنڈر بھی تیار کیے جاتے ہیں، اسلامک اور دوسرے قمری اور شمسی کیلنڈر۔ اسی طرح اسٹرالوجی پر آپ کو مکمل علوم تھا، علم جفر، علم ہندسہ، علم الاعداد، اور پھر میتھمیٹکس کا جیسے میں نے عرض کیا
آپ کو بہت زیادہ عبور تھا کہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ کر اپنے ریاضی کے میتھ کے مشکل مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح آپ کے عشق رسول کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا والہانہ عشق تھا کہ آپ جب سوتے تھے تو سوتے ہوئے اپنے جسم کو اس طرح ڈھالتے تھے کہ آپ اس طرح کر کے جب سوتے تو جسم کا جو پورا جسم ہے یہ محمد کی شکل بن جاتی، سر جو ہے میم، یہ کندھے اور بازو جو ہے یہ ہا، اور پھر آگے میم اور نچلا حصہ جو دال بن جاتا، یعنی آپ اپنے جسم کے دائیں کروٹ جب سو رہے ہوتے سنت کے مطابق تو یوں سوتے کہ آپ کا جسم جو ہے محمد کی شکل کو ظاہر کر رہا ہوتا۔ اسی طرح آپ نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو پھر کیا ہوگا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو ایک پر اللہ کا نام نقش ہوگا اور دوسرے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی نقش ہوگا، یعنی آپ فرمایا کہ جب میرے دل پر کلمہ طیبہ نقش ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اس کو 2 پارا کریں گے، 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کا عالم۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کا عشق رسول، آپ نے پوری ایک نعتیہ کلام ہدایت بخشش جو 3 جس کے حصے ہیں وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدحت میں لکھ دیا، اور آپ نے نعت کے بارے میں بہت خوبصورت لکھا۔ آپ کو تمام جو نعت گو شاعر ہیں علماء فقہا، انہوں نے آپ کو لکھا ہے کہ امام الکلام، نعتیہ کلام لکھنے والوں کے امام، اور آپ کے کلام کو لکھا ہے کہ کلام الامام، امام کا کلام۔ تو یوں آپ کا کلام واقعتاً، حتیٰ کہ آپ نے 4 زبانوں میں نعتیں لکھی، لم یأتی نظیرک فی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تو یوں یہ 4 تجھ کو ہی شہ 2 سرا جانا، عربی، فارسی، ہندی، اردو 4 زبانوں میں یہ نعت لکھ دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم لکھتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہمارا کام ہے، اور کسی کی نہ ہم نے پیروی کرنی ہے، نہ کسی اور سے محبت ہے ہمیں، بس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان کا جزو کامل ہیں، انہی کی محبت ایمان ہے، انہی کی اطاعت ایمان ہے۔ حتیٰ کہ جب والی نان پارہ ایک ریاست ہے، اس کا جو نواب تھا، اس کی شان میں کئی شعراء نے قصیدے لکھے، تو لوگوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ بھی قصیدہ لکھیے، آپ کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، تو اس موقع پر آپ نے یہ خوبصورت نعت لکھی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی اس کا ترجمہ اور تفصیل کچھ یوں بنتی ہے، آپ فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں اتنے یکتا ہیں کہ کوئی بھی ان کی طرح نہیں، ان کے حسن و جمال میں، ان کی شخصیت میں، ذات بابرکات میں کسی قسم کی کوئی تنقیص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہر پھول میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا پھول ہیں کہ جس میں کوئی خار نہیں، کوئی کانٹا نہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، دھواں جو ہے وہ کالا رنگ پیدا کرتا ہے، دھواں جو ہے وہ عیب دار دھواں چھوڑتی ہے ہر شمع، لیکن فرمایا آپ ایسے شمع ہیں، آپ ایسا روشنی کا مینارہ ہیں کہ آپ کے ساتھ دھواں نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر آخری اس کے مقطع میں، آخری شعر میں کہتے ہیں، وہ جو لوگوں نے کہا کہ نان پارہ کا جو نواب ہے، والی ہے، اس کی مدح کریں، اس کی خوشامد لکھیں، اس کے شان میں لکھیں تو آپ کو انعام و اکرام ملے گا، مال و دولت ملے گا، تو آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں اہل دول، ان مال و دولت والے لوگوں کی، ان نوابوں کی مدح کروں، ان کی جھوٹی خوشامدیں کروں، ان کی تعریف کروں، ان کے شان میں شعر لکھوں، نہیں، کہتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا،
یہ تو کوئی یہ ایک بلا ہے، یہ مصیبت ہے، اس میں اور مصیبتیں بھی مجھ پر پڑ جائیں تو کیا کہتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میں تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا غلام ہوں اور میرا دین پارہ نا نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے نان پارہ کو پارہ نا، یعنی پارہ نان کہتے ہیں روٹی کو، پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور نان پارہ اور ریاست کا نام بھی ہے جس کے نواب کی تعریف کا کہا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں میرا دین پارہ نا نہیں، اس نواب کی جو ریاست یا وہ نواب وہ میرا دین نہیں ہے، نہ روٹی کا ٹکڑا میرا دین ہے، یعنی میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، مال و دولت کے لیے ایک دنیا دار کی جھوٹی تعریف کروں، نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کی سچی تعریف کروں گا۔ اور نعت کے بارے میں آپ نے لکھا کہ نعت لکھنا یہ پل صراط پر چلنا ہے، پل صراط سے بھی باریک یہ نعت کے میدان میں قدم رکھنا ہے کہ اگر اس میں زیادتی کرتے ہیں تو الوہیت میں چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی شان کے ساتھ برابری ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن اگر اس میں کمی کرتے ہیں تو دوسری جانب گر پڑتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ایسی نعتیں لکھیں جو یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا ترجمہ ہوتی ہیں یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوتی ہیں، یعنی قرآن و سنت ہی کے مطابق آپ نے نعتیں لکھیں، نہ ہی شان میں یوں بڑھے کہ الوہیت کے میدان میں قدم رکھ دیں، نہ ہی تنقیص کی طرف گئے کہ معاذ اللہ تنقیص کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے آپ نے ترانے لکھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جب پہلی رات زیارت سے مشرف نہیں ہوتے تو پھر لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہ اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے، وہ دیکھ مدینے کے تاجدار سوئے لال ازار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر اپنی بے مائیگی کا نبی کریم کی بارگاہ میں عاجزی کا یوں تذکرہ کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا سگ بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کا کتا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کتنی عاجزی کا اظہار ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور محبت کا عالم۔ اور یہاں تک آپ نے لکھ دیا کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بسک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میں اپنی جان فدا کر دوں، اور پھر ایک جان نہیں سارا جہان، دو جہاں فدا کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرتا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جہاں دو ہی ہیں۔ تو یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے نعتیں لکھیں اور غلامی کا حق ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور سادات کے ساتھ محبت کہ وہ ساتھ جو سید صاحب پالکی اٹھائے جا رہے تھے تو آپ کو بس خبر ہو گئی، ہم نے فرمایا کہ کوئی سید ہے پالکی اٹھائے ہوئے، پالکی رکھ دو۔ پالکی رکھی گئی، پوچھا تو ایک مزدور انہوں نے کہا نوجوان کہ میں سید ہوں، تو آپ نے ان سے معافی بھی مانگی اور فرمایا کہ آپ اب پالکی میں بیٹھیں اور میں پالکی اٹھاؤں گا۔ تو یوں یہ سادات کرام کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم، یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو حقیقی ایمان جن کے دلوں میں موجود تھا۔ اور پھر آپ کی کرامات کافی ہیں۔ ایک مرتبہ پہلی بھیز سے بریلی شریف جا رہے تھے تو نواب گنج کے اسٹیشن پر ریل گاڑی رکی، 2 منٹ کے لیے ٹھہرنی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو جو ڈرائیور ہے گاڑی کا، ریل گاڑی کا، وہ اس کو چلانا چاہتا ہے لیکن ریل گاڑی چلتی نہیں، وہ پیچھے کی جانب لے جاتا ہے تو پیچھے چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کی کرامت کہ آپ نے مکمل نماز ادا کی، اور نماز جب ادا کر کے آپ نے قدم رکھا گاڑی میں تو گاڑی جو ہے وہ پھر آگے کی جانب روانہ ہو گئی، چل پڑی۔ تو اس طرح کی اب آپ کا علمی کام جب ہم دیکھتے ہیں تصانیف، تو آپ نے 1000 سے کم و بیش زائد کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں سے العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے صفحات ہیں 21656 اور 6847 سوالوں کے جوابات ہیں، اور اس میں 206 رسائل ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے 206 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح آپ نے سبحان الصبوح ان عیب کذب مقبوح، یعنی سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والے کے رد میں یہ کتاب لکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک ذات ہے، اس سے جھوٹ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی کتاب یہ لکھی
کہ جنہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، پھر انہیں سانپ سونگ گئے، پھر وہ خاموشی ان پر طاری ہو گئی۔ اسی طرح مقامع الحدید لکھی، الامن والعلا لکھی، تجلی الیقین لکھی، الکوکب الشہابیہ لکھی، سل السیوف الہندیہ لکھی، حیات الموت، حسام الحرمین۔ آپ کی ایسی ایسی کتابیں اگر آپ پڑھیے، ان میں سے چند ایک پڑھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا۔ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ایسے انبار لگا دیے گئے ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً علم یہ تھا کہ جس میں سے بہت بڑا حصہ اعلیٰ حضرت کو وافر حصہ عطا کیا گیا تھا۔ پھر آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے۔ کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ، اور اس میں آپ مختلف تراجم پڑھ لیجئے۔ بعض اوقات لفظی غلطیاں ہوئیں، بہت سے ترجمہ کرنے والے جو ہیں جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھا گئے، اور ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ معاذ اللہ اگر وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو وہ معاملہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے پارے ہی سے شروع کیجیے، اللہ یستہزئ بہم۔ پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں وہ منافقین صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی منافقین کو کہتے ہیں، یہود کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان منافقین کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے۔ باقی آپ تراجم پڑھ لیں، معاذ اللہ کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے ٹھٹھی دل لگی کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹھیں مارتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی ایسے لفظ جو ہیں لکھ دیے جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھٹھیں مارنے، کہکے لگانے، دل لگی کرنے سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ یہ انسانوں کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو منافقین سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ترجمہ کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت کریمہ کا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور کئی ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا کہ رحمان اللہ عرش پر چڑھا، اللہ عرش پر بیٹھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم سے پاک ہے، انسان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھے زمین اور آسمان کی وسعتیں مجھے نہیں سما سکتی، ان میں نہیں سما سکتا، تو عرش پر کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ بیٹھ گیا، عرش پر کیسے چڑھا، تو یہ اللہ کی شان کے منافی ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ایسی ترجمہ کرنے والوں نے ٹھوکریں کھائیں کہ ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ یہاں تک کر بیٹھے معاذ اللہ کہ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی محبت کی طرف آپ کو راہ دی، لیکن لوگوں نے ایسے ترجمے کیے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ پس جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ اب یوں ترجمے کیے گئے معاذ اللہ نبی اس ووجدک ضالا فہدی سورۃ والضحیٰ کی اس آیت کریمہ کے کہ آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کے نبی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کے نبی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ تو عربی زبان کا اور قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ الصلاۃ جو ہے اس کا معنی نماز بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہے، تو اس کے کئی معنی ہیں، کئی معانی ہیں۔ تو اب ہم جب صلو علیہ میں آئے گا تو اس کا معنی درود ہوگا، جب واقیم الصلاۃ میں آئے گا تو اس کا معنی نماز قائم کرنا ہوگا۔ اسی طرح اولئک علیہم صلوات من ربہم آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ان پر ہیں۔ تو اس لیے ہر جو عربی کا ایک لفظ ہے اس کے مقام کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا۔ تو ضل کا معنی صرف گمراہ ہونا نہیں ہے، ضل کا معنی خود رفتہ ہونا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ایمان والا ہے، کون اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ تو بس اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی محبت کی جانب اور راہ دی آپ کو۔ اسی طرح
دیگر بھی مقامات پر ایسے ایسے ترجمے کیے گئے کہ جو بالکل ایمان کے منافی ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہیں۔ اس لیے کنز الایمان ایسا ترجمہ ہے جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے۔ آخر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ایسی مقبولیت حاصل تھی، جب آپ کا وصال ہوا تو ایک شامی بزرگ جو ہیں انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں احمد رضا اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شامی بزرگ، وہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ ان سے ملنا چاہتے تھے، تو جب خواب کے بعد بیدار ہوئے تو وہ ادھر یہاں بر صغیر آئے، بریلی شریف آئے، یہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہی وقت جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اجر ملا کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کی جو شان ہے اور آپ کا جو مقام ہے اور پھر آپ کی جو تعلیمات اور خدمات ہیں ان پر گفتگو ہوئی۔ محسن پاکستان کے محسن اور ایٹمی قوت بنانے والے پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ نے بھی امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کو بارہا موقعوں پر خراج تحسین پیش کیا، حتیٰ کہ مختلف اخبارات میں بھی آپ کے کالم جو ہیں وہ چھپتے رہے۔ ایک کالم آپ کا یوں بھی چھپا کہ جس میں آپ کہتے ہیں فقید المثال شخصیت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی علیہ رحمہ۔ اس کا مختصراً سا میں خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ان کے سیرت اور کردار، ان کے زہد و تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، اس سب کو بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم پہلو آپ نے بیان کیا ہے، یعنی قرآن و سنت اور فقہ پر آپ کو مکمل عبور تھا ہی، ہزاروں کتابیں لکھ دیں، فتاوی رضویہ لکھ دیا، دیگر جس جگہ پر ضرورت پڑی، اگر کسی نے اللہ کی شان میں نازیبہ الفاظ لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ لکھے، تو آپ نے اس کے رد میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، اور ایسی کتابیں لکھیں کہ جو دلائل سے مزین ہے، قرآن و سنت ہی سے ان عبارات کا جواب دیا۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے دین اسلام کی خدمات سر انجام دی، حتیٰ کہ جو آپ کے مخالفین تھے وہ بھی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کوئی نیا فرقہ یا کوئی نئی بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ پرانے حنفی الخیال مسلک کے حامل تھے، امام ابو حنیفہ انہی کی پیروی کرنے والے تھے، آپ جو پرانا دین اسلام کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اس پر مکمل کاربند تھے، حتیٰ کہ آپ کے وصال پر وہ جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے جو ہمارے بارے میں کہا تھا بالکل درست کہا تھا، حتیٰ کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ انہوں نے تو آپ کو کافر بھی کہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ بہرحال عبدالقدیر خان ڈاکٹر محسن پاکستان، انہوں نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جس میں آپ نے جب ان لوگوں کا رد کیا اور پھر وہ فتاوی لکھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے، پھر ان فتاوی پر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، شام، دیگر ممالک کے جو بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء تھے، فقہاء تھے، جو حرمین کے ائمہ تھے، مفتیان تھے، فقہاء تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے دستخط بھی ثبت کیے، اپنے تاثرات بھی لکھے۔ تو ان دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکی حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے لکھا کہ آپ کو سائنٹیفک علوم پر بھی مکمل مہارت حاصل تھی، عبور حاصل تھا، سائنس پر، فزکس پر، اسٹرالوجی پر، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ نے اس سائنٹیفک بحث پر کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اس پر مکمل ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں مکمل سائنسی توجیحات جو ہیں وہ بھی پیش کی ہیں اور قرآن و سنت سے بھی ثابت کیا ہے۔ اسی طرح اور سائنسی جو مسائل اس وقت پیش آ رہے تھے ان پر ایسی آپ نے کتابیں لکھی ہیں کہ آج کے سائنٹسٹ، حتیٰ کہ اس وقت آج سے 100 سال پہلے، 100 سے بھی زیادہ سال پہلے جب آپ نے ان سائنسی علوم پر جو کتابیں اور رسائل لکھے، اس وقت ان سائنسی علوم کے بارے میں
عام لوگوں کو حتیٰ کہ سائنسدانوں کو بھی یہ معلومات حاصل نہیں تھیں۔ جب لوگوں نے ان کو پڑھا، سائنسدانوں نے پڑھا، مسلمانوں نے پڑھا، تو انہیں پھر معلوم ہوا کہ سائنس میں اسلام جو ہے، قرآن اور سنت جو ہے وہ اس طرح سائنس کے علوم کو آشکار کر رہی ہے، وہ فزکس کو آشکار کر رہی ہے، وہ میتھ کو آشکار کر رہی ہے، وہ اسٹرولوجی علم فلکیات کو آشکار کر رہی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ بھی آپ نے یہاں تک بھی آپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ میں نے کنز الایمان اور امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے، اور اس میں حقیقت ہے کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ یہاں بر صغیر میں ایک بہت بڑے مسلمان سائنسدان تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بر صغیر کے پہلے مسلمان سائنسدان تھے۔ تو بالکل یہ بجا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی دینی تعلیمات، خدمات اور کتب پر بھی کام کیا جائے، ہو رہا ہے، ایم فل پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سائنٹیفک حوالے سے کتب لکھی گئی ہیں ان پر بھی ریسرچ کی جائے، ان کو پڑھا جائے، ان پر مزید آگے تحقیق کی جائے، تو نئے علوم کے باب جو ہیں، دروازے جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ ہمارے دو ویورز جو ہیں، لسنرز جو ہیں، انہوں نے 2 سوالات پوچھے۔ ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا۔ کرن صاحبہ انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے ڈر اور خوف کا، اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ صبح شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ 4 قل شریف، 11 مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ بلڈ پریشر، غصہ، ڈر، خوف، سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، وظائف کے لیے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب کیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے۔ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا